کر رہے ہیں اباؤٹ صدقہ فطر، یعنی جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، یعنی کہ فطرانہ یا صدقہ فطر ایکچولی میں کیا ہوتا ہے، اس کو کتنا ادا کرنا ہوتا ہے، یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، کیا اس کو عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے یا عید کے بعد ادا کرنا چاہیے، کیا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یا اگر کسی کا آگے سرونٹ ہے، کسی نے اپنے گھر میں سرونٹ رکھے ہوئے ہیں تو کیا وہ ان کا بھی صدقہ فطر ادا کریں گے، یا اس کی کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، کن لوگوں کو ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کوشچنز مجھے آپ لوگوں کے ریسیو ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے صدقہ فطر کو، یعنی کہ فطرانہ جو ہمیں عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ فطر یعنی جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، یہ ایکچولی ہمارے روزوں کا صدقہ ہوتا ہے، یعنی جو ہم نے روزے رکھے ہیں۔ تو صدقہ فطر فرسٹلی تو یہ کہ روزہ دار کے اوپر واجب ہوتا ہے، جس کا روزہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو روزہ دار نہیں ہے، جس نے روزے نہیں رکھے ہیں، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ فطر صرف روزہ دار کے اوپر واجب ہوتا ہے، جن کے روزے نہیں ہوتے ان پر روزوں کا ہدیہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے روزوں کا ہدیہ دے سکتے ہیں، جن میں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ٹھیک ہے، جن کے روزے نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اس دفعہ کا جو ہمارا 2021 کا آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ 8400 روپیز آپ گندم کا ریٹ جو ہے وہ ہدیہ کریں گے جنہوں نے 30 روزے نہیں رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، مگر صدقہ فطر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو روزہ رکھتے ہیں اور کمپلیٹ ہونے کے بعد آفٹر رمضان، یعنی کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہر اس انسان پر واجب ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب استطاعت ہے تو وہ رمضان المبارک میں نماز فطر سے قبل، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے نماز سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو بھی کوئی مستحق لوگ ہیں انہیں آپ نے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے روزوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حسن حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر صائم کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے، یعنی کہ صائم کون ہے؟ روزہ دار۔ روزہ دار کو صدقہ فطر جو ہے وہ جتنی بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں وہ مسکینوں کو دیں، غریبوں کو دیں، فقراء کو دیں، تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ عید کا سرکل رن آؤٹ ہو سکے، کیونکہ ہم لوگ تو ایزیلی اپنا رن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ جنہیں نہیں چیزیں مل رہی ہوتی عید پر بھی، یہ ان کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جو روزہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ روزہ دار مسکینوں کو ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو اس کا صدقہ زیادہ مقبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ اپلیکیبل ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا تو تمام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا، جیسے کہ عام آپ صدقہ دیتے ہیں کوئی، ان میں سے ایک صدقہ کاؤنٹ ہوگا اگر آپ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد دیں گے۔ لیکن اگر آپ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ دیتے ہیں تو وہ آپ کا ایک پراپر اور زیادہ اپلیکیبل صدقہ فطر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے اپنے روزوں کا ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث اور ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ عید کی نماز کے بعد ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ اس خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ عورتوں کی جماعت کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت فرمائی، پھر انہیں دین کے کچھ احکامات یاد کروائے، پھر انہیں ثواب اور عذاب کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز دی، یعنی انہیں بھی کچھ سمجھایا، کیونکہ اس دور میں عید گاہ میں جا کر ہی عورتیں بھی عید کی نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ تو انہیں یہ سب بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ صدقہ دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں۔ صدقہ دیں کا مطلب کیا ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں اپنے روزوں کا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ ان عورتوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ اپنے کانوں اور گلوں کی طرف بڑھائے، یعنی کہ ان کے زیور کیونکہ ان کے گلوں میں اور ان کے کانوں میں تھے، تو انہوں نے وہ اتار کر حضرت بلال رضی اللہ عنہما کے حوالے کر دیے کہ آپ ان کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں کہ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے صدقہ فطر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دور میں کیونکہ ابھی کمپلیشن نہیں ہوئی تھی کہ صدقہ فطر کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، تو اس دور میں وہ اس طرح اپنے مال سے صدقہ دے دیا کرتے تھے جو لوگ صدقہ فطر ادا کرتے تھے، صاحب استطاعت لوگ۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ صدقہ فطر جو ہے فرض نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو افورڈیبل منی کہ آپ ادا نہیں کر سکتے صدقہ فطر، تو آپ کو اس چیز کا گناہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب ضرور ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس سے آپ کو کلیریفیکیشن مل جائے گی کہ صدقہ فطر اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا، جس میں قیس بن سعد رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زکوٰۃ دیا کریں. ٹھیک ہے. صدقہ فطر جو ہے اٹس اے کائنڈ آف زکوٰۃ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ زکوٰۃ دیا کریں. پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت یعنی جب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے صدقہ فطر کا حکم دیا تھا کہ صدقہ فطر ادا کیا کریں. لیکن جب زکوٰۃ کی فرضیت اتری یعنی جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے پر زور نہیں دیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر نہ ہی ہمیں کبھی روکا کہ آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کرنا، اور نہ ہی کبھی ہمیں انہوں نے کہا کہ ضرور ادا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی. جب تک زکوٰۃ کی فرضیت نہیں اتری تھی تب تک ایک ریسٹرکشن تھی کہ صدقہ فطر لازمی ادا کرنا ہے. لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو صدقہ فطر کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ اس کو لازمی ادا کریں. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر بھی کنٹینیوسلی اس کو جیسے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے ادا کرتے تھے اسی طرح ہم زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے. اور یہ سنن نسائی میں صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صدقہ فطر ہمیشہ ایک ہی جیسا ادا کرتے تھے، زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے بھی ویسا ہی ادا کرتے تھے اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد بھی. اوکے جی. اس کے بعد جو ایک کوشچن ہے کہ اگر ہمارے سرونٹ ہیں تو ان کی بھی صدقہ فطر ہمیں ادا کرنا ہوگا. تو دیکھیں اس میں دو کنڈیشنز ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلام کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صدقہ فطر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوتی لیکن اس کا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے. اور یہ بھی اس غلام کا ہوتا ہے جو برائے تجارت ہو. ٹھیک ہے. اس کا فطرانہ واجب ہے. جو آپ کے گھر میں سرونٹ کام کر رہا ہے اس کا آپ کے اوپر فطرانہ نہیں ہے، آپ نے اس کا ادا نہیں کرنا، وہ اپنا خود ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ روزہ دار ہے تو وہ اپنا فطرانہ خود ادا کرے گا، آپ نہیں کریں گے. اوکے جی. اس کے بعد ہے کہ کسے دینا چاہیے فطرانہ، کون لوگ ایلیجیبل ہوتے ہیں. تو ان میں جو بھی لوگ آپ کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو افورڈیبل نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اتنے زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی عید کو ایزیلی سیلیبریٹ کر سکیں. یا سیکنڈلی کچھ فقراء ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو آج کل بہت سارے بیگرز ہیں، تو آپ ان میں سے کسی کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ ان لوگوں کو دیں جو لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. صدقہ آپ لوگ ان لوگوں کو دیا کریں جو لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سفید پوش ہیں، یعنی کہ ان کے پاس بھلے کچھ نہ بھی ہو بٹ وہ کسی سے صدقہ لے کر نہیں کھاتے. تو آپ نے ان لوگوں کو کنفرم کرنا ہے کہ جو لوگ لینا چاہتے ہیں انہیں آپ نے صدقہ فطر دینا ہے، جو نہیں لینا چاہتے ہیں انہیں آپ نے نہیں دینا. ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہر فقیر کو جو اسے قبول کرے، یعنی کہ ہر اس فقیر کو آپ نے صدقہ دینا ہے جو اسے قبول کرے، تو آپ اس کو صدقہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اور وہ ہر اس فقیر کو صدقہ دیا کرتے تھے جو قبول کرتا تھا، یعنی کہ جو کہتا تھا کہ جی مجھے صدقہ فطر دے دیں. یعنی آپ جب کسی کو صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو آپ انہیں پہلے کہیں کہ یہ میں آپ کو صدقہ فطر کے طور پر اماؤنٹ دے رہی ہوں یا کوئی بھی چیز دے رہی ہوں، تو میں آپ کو یہ ایز اے صدقہ دے رہی ہوں. تو اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں تو آپ اسے لیں، اگر آپ صدقہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو آپ اسے مت لیں. ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں سیپریٹلی دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ صدقہ فطر ہے، یعنی کہ صدقہ کچھ لوگ افورڈ نہیں کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی راہ میں اگر آپ ویسے ایز اے ہیلپ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تو آپ نے ایز اے ہیلپ میں اور صدقہ میں ڈفرینس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. صدقہ فطر جو ہے وہ محض اللہ کے نام پر ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ روزے ہم اللہ کے نام پہ رکھ رہے ہیں، تو صدقہ فطر بھی ظاہری سی بات ہے اللہ کے نام پر ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے. اس کے بعد اس کے لیے یہ ہے کہ کون لوگ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. تو وہ چاہے کوئی غلام ہو، چاہے کوئی آزاد ہو، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، اس پہ صدقہ فطر واجب ہے.
ہاں شرط یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، روزہ اگر آپ نے رکھے ہیں تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جب، تو کوشش کریں اس سے 1-2 دن پہلے صدقہ ادا کیا جائے. صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، تاکہ کسی کو اگر کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کے صدقہ فطر سے، یعنی جو بھی وہ کسی کو کوئی پرووائڈ کریں چیز، وہ اس سے پوری ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کتنا ہونا چاہیے. تو بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی زکوٰۃ 1 سا یعنی کہ 1 کھجور کی سا، 1 سا جو کی قرار دی، اور جو بعد میں لوگوں نے اس کو آدھا گیہوں کی سا جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیا، یعنی کہ انہوں نے اتنی ہی وہ قرار دی تھی، ٹھیک ہے. صدقہ فطر 1 سا جو کا یا 1 سا کھجور کا ہو تو یہ ہر کسی کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، ہر کسی نے اتنی ہی فطرانہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ تو اس دور کے حساب سے تھا کہ وہ کھجوروں کا ادا کیا کرتے تھے، کچھ لوگ پنیر کا ادا کیا کرتے تھے، کچھ لوگ جو کا ادا کیا کرتے تھے، کچھ لوگ کشمش کا ادا کیا کرتے تھے صدقہ فطر، جو ان کے پاس اویلیبلٹی ہوتی تھی. کیونکہ ان کے دور میں ایک بار ایسا ہوا کہ کھجوروں کا جو ہے وہ تھوڑا سا قحط آ گیا تھا، یعنی کھجوریں اویلیبل نہیں تھیں. پھر انہوں نے کچھ لوگوں نے جو کے ساتھ صدقہ فطر ادا کیا، کچھ لوگوں نے پنیر کے ساتھ صدقہ فطر ادا کیا، اور کچھ احادیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے انگوروں کے ساتھ صدقہ فطر ادا کیا، اور کچھ لوگوں نے جو کے ساتھ اور کھجوروں اور پنیر اور اس طرح کی 3-4 چیزیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں جن کے ساتھ وہ صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب ہمارے کرنٹ جو ہمارا چل رہا ہے ایرا، اس کے حساب سے سا کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کی جو کاؤنٹیبلٹی اگر ہم لیں تو وہ 3 kg 149 گرام اینڈ 280 ملی گرامز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ 3 کلو اور 149 گرام اور 280 یعنی کہ 280 ملی گرام جو ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے. اگر اس کو ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں تو 3 کلو 266 گرام جو ہے وہ صدقہ فطر ایک یعنی کہ پر ہیڈ بندے پہ ادا کرنا ضروری ہے جس کا روزہ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم صدقہ فطر کی مقدار گندم کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 1.25 کلو یا 2 کلو کا حساب ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 2 کلو صدقہ فطر، یہ میں آپ کو 2021 کا بتا رہی ہوں کہ آپ نے صدقہ فطر 2 کلو گندم کے حساب سے ادا کرنا ہے، یا تو آپ 2 کلو گندم کسی کو دے دیں ایک بندے کا، ٹھیک ہے. آپ کی فیملی میں جتنے ممبرز نے روزہ رکھا ہے ان کے حساب سے آپ اتنے 2 kg ایڈز کریں گے اس میں، ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ گندم نہیں اویلیبل ہے، وہ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ اس کے حساب سے اتنی اماؤنٹ ایز اے صدقہ فطر ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ جو کھجور یا کشمش وغیرہ کے حساب سے دے رہے ہیں تو پھر وہ 3.5 کلو کے حساب سے ہوگی، ٹھیک ہے. 3.5 کلو آپ نے جو کے حساب سے اس کی پیمنٹ دے دیں، یا پھر آپ جو دیں یا کھجوروں کا یا پھر کشمش، اس کے حساب سے آپ نے 3.5 کلو کے حساب سے رکھنی ہے. اگر آپ گندم کے حساب سے رکھ رہے ہیں تو آپ نے تقریباً 2 کلو کے حساب سے رکھنی ہے. اس بار کا میں چارٹ مفتی منیب الرحمان صاحب کا چیک کر رہی تھی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 140 روپیز جو ہیں وہ پر ہیڈ گندم کے حساب سے بنتے ہیں ہر بندے کی جو صدقہ فطر اس بار کی ادا کرنے کی ہے، اور کھجوروں کے حساب سے انہوں نے لکھا ہے کہ 960 ہے. اسی طرح انہوں نے جو کے حساب سے لکھا ہے 320 روپیز، اور اسی طرح انہوں نے کشمش کے حساب سے لکھا ہے 1920 روپیز. یعنی کہ آپ نے پر ہیڈ ایک بندے نے اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کرنی ہے صدقہ فطر کی، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے ان کے لیے یہ واجب ہے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ لازمی اپنے روزوں کا صدقہ نکالیں، یعنی کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں، اور کوشش کریں کہ عید سے پہلے ادا کریں. عید کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، بٹ آپ نے ٹرائی یہ کرنا ہے کہ آپ عید سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر جو بھی کوئی مستحق ہے اسے ادا کر دیں، تاکہ اس کی بھی ہیلپ ہو جائے اور آپ کی بھی ثواب جو ہے وہ ہو جائے کمپلیٹ، ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.